مہرو اور سلمان کا چکر بہت جلد زین اور فرحہ کے سامنے آنے والا ہے اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ مہرو سلمان کے ساتھ مل کے کب سے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی، جبکہ دوسری طرف مہرو زارا اور ہادی کے رشتے میں غلط فہمیوں کی دیوار کھڑی کرنے کے لیے اس مریم کا استعمال کرنے والی ہے۔ فرحہ جب گھر آتی ہے تو اسے بار بار یاد آتا ہے کہ مہرو نے جب اچانک زین اور فرحہ کو ہاسپٹل کے باہر دیکھا تھا تو بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، اور پھر اس نے جھوٹ بولا کہ وہ اپنے باپ کی میڈیسن لینے جا رہی ہے، جبکہ فارمیسی تو ہاسپٹل کے اندر ہی موجود ہے۔ اور جب فرحہ نے پریسکرپشن دینے کا کہا تاکہ ڈرائیور جا کے میڈیسن لے آئے تو مہرو نے ایک اور جھوٹ گھڑ لیا کہ وہ پریسکرپشن اندر فارمیسی پہ بھول آئی ہے۔ فرحہ کو شک ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے، اور پھر زیورات کے معاملے میں بھی جب زین نے کہا کہ مہرو موم کو زیورات دے تو اب تک تو پالش ہو کے آ گئے ہوں گے، تو فرحہ سوچتی ہے کہ اس معاملے میں بھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے۔ آخر مہرو نے زین کو یہ کیوں کہا کہ وہ زیورات پالش کے لیے دے رہی ہے جبکہ تمام زیورات بالکل نئے کے نئے ہیں؟ اب فرحہ مہرو کے پیچھے اپنے کسی اعتماد کے بندے کو لگا دے گی تاکہ مہرو کی تمام ایکٹیویٹیز کے بارے میں فرحہ کو رپورٹ پہنچتی رہے۔ امید ہے کہ فرحہ اس سلسلے میں سلمان کو انوالو نہیں کرے گی بلکہ کسی اور کے ذمہ یہ کام لگائے گی، اور ظاہر ہے کہ جب مہرو کا پیچھا کیا جائے گا تو یہ بات بھی کھل جائے گی کہ مہرو اور سلمان دونوں مل کے کس طرح زین اور فرحہ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، اور نہ صرف مہرو نے اپنی تمام جیولری سلمان کے حوالے کر دی ہے بلکہ یہاں سے لوٹ کے دونوں بہت جلد فرار کا پلان بھی بنا چکے ہیں۔ اور سب سے بڑا راز جو مہرو نے زین فرحہ سے ہی نہیں بلکہ اپنے پیرنٹ سے بھی چھپا رکھا ہے، جب فرحہ کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ مہرو کی پریگنینسی تو کب کی ختم ہو چکی، لیکن وہ اپنی پریگنینسی کو لے کے جس طرح زین کو ایموشنلی بلیک میل کرتی رہتی ہے، تو اس کے بعد فرحہ مہرو کو اس کے انجام تک پہنچانے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گی۔ اپنے بیٹے زین کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ کیا تم ایسی لڑکی کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہو گے جس نے تم سے بچے کے بارے میں جھوٹ بولا اور تمہیں دھوکہ دے کے اس سلمان کے ساتھ وقت گزارتی تھی، اور پھر زین کو بھی یاد آئے گا، فرحہ کو بتائے گا کہ آپ کی ایبسنس میں بھی سلمان یہاں آتا رہتا تھا، اور ایک دفعہ تو زین نے سلمان کو مہرو کا ہاتھ پکڑے بھی دیکھ لیا تھا۔ بے شک زین مینٹلی تھوڑا سلو ہے، لیکن وہ یہ بات ہرگز برداشت نہیں کرے گا کہ جس مہرو سے وہ محبت کرتا ہے وہ مہرو کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ اس کے بعد فرحہ نہ صرف زین سے کہہ کے یہ رشتہ ختم کروائے گی بلکہ مہرو اور سلمان کے خلاف جیولری کی ریکوری کے لیے پولیس انویسٹیگیشن بھی کروائے گی، اور اس کے بعد یقیناً سلمان تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آئے گا، مہرو البتہ اپنے گھر واپس چلی جائے گی۔ جبکہ فی الحال تو مہرو سے زارا کی خوشی برداشت ہی نہیں ہو رہی، اور اب جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ مریم ہادی میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ مریم کو مہرہ بنا کے زارا اور ہادی کے رشتے کو ختم کرانے کا پلان بنائے گی۔ مریم جسے صاف نظر آ رہا ہے کہ زارا اور ہادی دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں اور انہیں جدا کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن کام ہے، اور اب تو ان کی شادی بھی ہونے والی ہے، جب وہ مہرو سے کہتی ہے کہ میرا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا اس لیے میں اس بارے میں کوشش بھی نہیں کرنا چاہتی، تو مہرو مریم کو اکسانے کے لیے کہتی ہے کہ سوچ لو مریم، تمہارے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں، ماں باپ تمہارے فوت ہو چکے ہیں، اگر تمہاری شادی کہیں اور ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں کیسے لوگ نکلیں، تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کریں اور تمہاری زندگی جہنم بنا دیں، جبکہ ہادی اور اس کی ماں کو تو تم دیکھ ہی چکی ہو کہ دونوں کتنے معصوم ہیں، اگر تمہاری شادی ہادی کے ساتھ ہو جاتی ہے تو تمہاری آگے کی زندگی بہت اچھی گزر سکتی ہے۔ زارا کا کیا ہے؟ اس کا تو باپ بھی زندہ ہے اور اس کے پاس تو اتنی دولت ہے کہ وہ کسی بھی اچھے انسان سے شادی کر سکتی ہے، لیکن ابھی بھی مریم کے چہرے پہ نا امیدی کے آثار نظر آتے ہیں، تو مہرو اپنا اگلا حربہ آزماتے ہوئے مریم کو اکساتی ہے اور کہتی ہے کہ ویسے یہ زارا شکل سے جتنی معصوم نظر آتی ہے نا اتنی ہے نہیں، تمہیں پتہ ہے کہ ہادی تو مجھ سے محبت کرتا تھا بلکہ میرے اوپر مرتا تھا اور مجھ سے شادی کرنے کا خواہش مند بھی تھا، لیکن یہ زارا اتنی چالاک ہے کہ اس نے پتہ نہیں کب ہادی کو میرے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور میرے ہادی کو مجھ سے چھین لیا۔ اگر زارا مجھ سے میرا ہادی چھین سکتی ہے تو مریم تم بھی تو زارا سے اس کا ہادی چھین سکتی ہو نا،
اب یہاں پہ مریم سوچتی ہے کہ اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہادی زارا سے نہیں بلکہ پہلے مہرو سے محبت کرتا تھا۔ اگر وہ اپنی پہلی محبت چھوڑ کے زارا کی طرف راغب ہو سکتا ہے تو پھر زارا کو چھوڑ کے میری طرف بھی راغب ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ مریم ہادی اور زارا کی شادی تڑوانے کے لیے خود اپنے ساتھ کچھ کرنے والی ہے۔ جس دن زارا اور ہادی کی شادی ہوگی اسی دن مریم کچھ اپنے ساتھ کرے گی اور پھر ہادی اور اس کی ماں کو ایموشنلی بلیک میل کرے گی کہ اگر آپ نے ہادی کی شادی مجھ سے نہ کی تو میں زندہ نہیں بچوں گی۔ اور لگتا یہی ہے کہ مجبوری کے تحت ہو سکتا ہے ہادی مریم سے نکاح کر لے یا پھر نکاح کرنے کا وعدہ کر لے، کیونکہ اگر مریم خود کے ساتھ کچھ کر لیتی ہے تو پھنستے تو ظاہر ہے کہ ہادی اور اس کی ماں ہیں۔ بہرحال ہادی کس طرح اس مریم سے جان چھڑواتا ہے اور اپنی محبت زارا کو حاصل کرتا ہے، یہ سٹوری بھی آگے چل کے کچھ کمپلیکیٹڈ ہونے والی ہے۔ ابھی تو منیر صاحب جو ہاسپٹلائزڈ ہیں اور بہت زیادہ بری حالت میں ہیں، تو سب سے زیادہ اگر کسی کو افسوس اور فکر ہوتی ہے تو وہ زارا ہے، ورنہ عالیہ اور مہرو کو تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ منیر صاحب کو وہیں ہاسپٹل میں چھوڑ کے دونوں اپنے اپنے گھروں کو چل دیتی ہیں، لیکن زارا پورا وقت منیر صاحب کے ساتھ رہتی ہے اور عدیل صاحب بھی وہیں ہاسپٹل میں آ کے منیر صاحب کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یار تم اس طرح بیماروں کی طرح لیٹے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگ رہے، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ کہ منیر صاحب جو اپنی بیٹی اور بیوی کی وجہ سے لگتا ہے بہت ہی مایوس ہو چکے ہیں، تو اب ان میں زندہ رہنے کی کوئی امنگ باقی نہیں بچی، لیکن زارا ان کی باتیں سن کے کہتی ہے کہ خالو ایسی باتیں نہ کریں، اللہ آپ کا سایہ میرے سر پہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ منیر صاحب مایوسی سے زارا سے کہتے ہیں کہ بیٹا اسی بات کا تو دکھ ہے کہ میں چاہ کے بھی تمہارا سایہ نہیں بن سکا، جبکہ عدیل صاحب کہتے ہیں کہ منیر تم ٹھیک تو ہو، اب بہت جلد ہم زارا اور ہادی کی شادی کریں گے اور بہت خوشیاں منائیں گے۔ منیر صاحب کو زارا اور ہادی کی شادی کا سن کے تھوڑی بہت خوشی ہوتی ہے اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، لیکن یہ مسکراہٹ بہت کم وقت کے لیے ہے، کیونکہ آگے چل کے جو کچھ مریم کرنے والی ہے اس کی وجہ سے زہرا اور ہادی کی شادی میں بہت زیادہ پرابلمز تو آئیں گی، لیکن آگے چل کے یہ بات بھی کھل جائے گی کہ مریم کو اکسانے کے پیچھے بھی دراصل اسی مہرو کا ہاتھ ہے۔ اور ہاں ناظرین، یہاں پر یہ بات تو رہ ہی گئی کہ عالیہ کو جو عدیل صاحب نے اتنی بڑی اماؤنٹ کا چیک دیا ہے، مہرو وہ فی الحال تو شاید عالیہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دے، لیکن سلمان کو جب پتہ چلے گا کہ مہرو کی ماں کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہے تو وہ ایک دفعہ پھر مہرو کو اپنی باتوں میں لے گا کہ اگر وہ پیسہ بھی مجھے مل جاتا ہے تو میں اس سے بھی اچھا کاروبار کھڑا کر سکتا ہوں، اور مہرو اپنی ماں عالیہ کا اکاؤنٹ بھی بہت جلد خالی کروانے والی ہے۔ تو ایٹ دا اینڈ ظاہر ہے کہ نہ مہرو کے ہاتھ میں کچھ آئے گا نہ عالیہ کے ہاتھ میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہادی اور زارا کی شادی ہو پاتی ہے یا نہیں۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مریم ان دونوں کی شادی رکوانے میں کامیاب ہو سکے گی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔